میں نے یہ حدیث ایک جگہ پڑھی، رکا آ گیا، رکے بھیج دیتے ہیں نا لوگ سوالوں کے، کہ جب اللہ نے ہاتھ رکھا تھا نبی کو علم ہو گیا تھا. جب اللہ نے ہاتھ رکھا تھا تو نبی کو علم ہو گیا. اب نہیں ہے. اب میں نے اس سوال کرنے والے سے یہ کہا، ہاتھ رکھنے پر علم تو نے مانا ہے نا، کہ جب ہاتھ رکھا تھا تو علم؟ تو سن، ہاتھ رکھنا حدیث سے میں نے ثابت کیا ہے، تو کسی حدیث سے ہاتھ اٹھانا ثابت کرتے. ہاتھ رکھنا میں نے ثابت کر دیا، اٹھانا تو ثابت کر دے، اور تو اٹھانا ثابت کر سکتا نہیں، تو اپنی بات کر کے تو ماننے پر مجبور ہے کہ علم ہے. اللہ یہ انکار کرنے والے اپنی عقل پر بہت زیادہ بھروسہ، ناز رب کے فرمان پر نہیں. وہ حضور فرما رہے ہیں مجھے اللہ نے کچھ چھپایا نہیں، اور یہ کہتے ہیں پتہ نہیں. تم ہو کیا چیز انکار کرنے والا؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ دیکھو اپنے آپ کو. اپنے استاد کے لیے کہیں گے بہت بڑے عالم ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں. اپنے لوگوں کے لیے لکھتے ہیں بحر لا ساحل لہ، یہ ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں. اور نبی کے علم کی بات آ جائے تو انکار کرتے ہیں. ان کو نبی سے محبت، یہ نبی کی تعظیم نہیں کرتے. ان کو بتا دینا چاہتا ہوں نبی جیسا عالم مخلوق میں کوئی نہیں، ہو سکتا بھی نہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام چیزوں کے نام سکھائے. کلہا کا لفظ ہے، کلی کلی کرتے پھرتے ہو، یہاں کلہا ہے. تمام چیزوں کے نام ذرا ساتھ دیجئے میرا. یہ مائک ہے، یہ پائپ ہے، یہ وائر ہے. آپ کو آج پتا چلا حضرت آدم کو سکھا دیے. حضرت آدم کو اللہ نے اونچی گئی ہے، ان کو نام بھی معلوم، شکل بھی معلوم، اللہ نے سکھا دی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مانیں گے یا نہیں؟ پوچھنا چاہتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کے لیے قرآن میں بیان موجود، ان کا بیان ہے شاگرد کی حیثیت سے کہ اللہ نے سکھائے. ہمارے نبی کا بیان ہمارے استاد کی حیثیت سے ہے. اللہ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُكُمْ، وہ تمہیں سکھاتا ہے. حضرت آدم سے میرے نبی کی شان زیادہ ہے یا نہیں؟ اونچی؟ کسی کو انکار ہے؟ تو پھر نبی کے بارے میں شبہ کیوں ہے؟ پھر نبی کے بارے میں شبہ کیوں ہے؟ 3-4 واقعات یہ لوگ دلیل کے طور پر سناتے ہیں اپنی سمجھ کے مطابق کہ دیکھو اگر علم تھا تو ایسا کیوں ہو گیا، علم تھا تو ایسا کیوں ہو گیا. میں وہ واقعے بھی آپ کو سناؤں گا، انشاءاللہ جواب بھی سناؤں گا، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے ان لوگوں کا جو حال ہے. اب اعتراض کرنے والوں کے حوالے سے یہ بتا دوں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہنا کہ وہ نہیں جانتے، جو ایسا کہتے ہیں اگر ناواقفی کی وجہ سے کہتے ہیں تو میرا مشورہ ہے سیکھو، اور اگر ضد کی وجہ سے کہتے ہیں تو میرا مشورہ ہے توبہ کرو۔ کیوں؟ کہ نبی کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنے آپ کو برباد کر لو گے، اپنے آپ کو برباد۔ اولیاء کے بارے میں اگر میں آیا اور سنانے لگا آپ کو ان کی کتابوں سے، اپنی کتابوں سے نہیں، ان کی کتابوں سے اولیاء کے بارے میں سنانے لگا تو آپ کو حیرت ہوگی، یہ نبی کے علم کا انکار کرتے؟ ان کو سوچنا چاہیے۔ استاد صاحب پڑھا رہے تھے ان کے ایک مدرسے میں، کل کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، پھر حدیث پڑھائی انہوں نے، حضور فرماتے ہیں کل قیامت میں ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ تو شاگرد نے کہا آپ تو کہہ رہے ہیں کل کی بات نہیں جانتے، وہ تو قیامت کی بتا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے کہا کل کی بات نہیں جانتے، وہ تو قیامت کی باتیں بتا رہے ہیں۔ تو استاد کو لگا کہ ہو میں تو پھنس گیا ہوں، اب کیا کروں؟ اس نے کہا نہیں یہ بتانا، اس نے کہا اور کیا بتانا ہوتا ہے؟ یہی تو بتانا ہوتا ہے۔ تم نے ہی بتا دیا کہ تمہیں ضد ہے، نبی سب کچھ جانتے ہیں، نبی سب کچھ جانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں، علم میں، عمل میں، شان میں، مرتبے میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اولا و اعلیٰ۔ لفظ نبی اس کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ نبی بھی عربی زبان کا لفظ ہے، نبی نے کہا نبی کا معنی بھی کرو، نبی کا معنی ہی غیب کی خبریں دینے والا۔ نبی کو نبی بھی کہہ رہے اور پھر نہیں مان رہے ہو۔ نبی کے معنی غیب کی خبریں دینے والا، تو جس کو خبر نہیں ہوگی وہ خبر دے گا؟ اونچی اللہ تعالی عطا فرماتا ہے، نبی خود سے جانتے، کس کے بتانے سے جانتے ہیں؟ اونچی اللہ کے بتانے۔ سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں۔ واقعات قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں، سیرت کی کتابوں میں بھی ہیں۔ آخری بات صرف یہ، چونکہ مولانا روم نے لکھی ہے اور آپ نے سنی ہوئی ہے، وہ سنا دوں آج، باقی آیتیں ترتیب سے انشاءاللہ آئندہ جمعے آپ کو سناؤں گا۔ ابو جہل آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، راستے میں اس نے زمین سے چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے جن کو کنکر کہتے ہیں مٹھی بھر لی، آتے ہوئے مٹھی بھر لی۔ مولانا روم نے مثنوی میں لکھا، گر رسولی چیست در دستم نہاں، تو اگر رسول ہے
تو بتا میری مٹھی میں کیا ہے. اگر تو رسول ہے تو بتا میری مٹھی میں. ابو جہل کافروں کا سردار جانتا ہے رسول کو چھپی ہوئی چیز کا علم ہوتا ہے. کیوں پوچھ رہا ہے؟ گر رسولی، اگر تو رسول ہے تو بتا میری مٹھی میں کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل تو نے ایک بات پوچھی ہے، میں دو بتاؤں گا، مگر تو پھر بھی نہیں مانے گا. دو کیسے؟ فرمایا میں بتاؤں گا تیری مٹھی میں کیا ہے، اور جو چیز تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے گی میں کون ہوں. کہنے لگا ایسا ہوگا؟ فرمایا ہاں ایسا ہوگا، مگر تو پھر بھی نہیں مانے. مٹھی اس کی بند ہے. نظر آ رہی ہے اندر کیا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. آواز آ رہی ہے؟ بو ذائقہ اونچی؟ چھپی ہوئی چیز، چھپی ہوئی چیز. فرمایا ابو جہل تیری مٹھی میں پتھر کے ٹکڑے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور گن لے 6 ہیں. پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں اور کتنے ہیں؟ 6 ہیں. اس نے کھولا تو پکڑے اس نے تھے، اس نے بھی گنے تو دیکھا تو پورے 6 کے. کہنے لگا یہ تو بات ہو گئی کہ ہاں پتھر کے ٹکڑے اور گنتی میں بھی. فرمایا کانوں کے قریب لے جا. اس نے کان کے قریب اپنی ہتھیلی کی، 6 کے 6 کنکروں نے کلمہ پڑھ دیا. اللہ پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا، پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا، ہے سنگو شجر میں بھی چرچا تمہارا. اس نے پتھر پھینک دیے، ان پتھروں کو جگہ ملی تو میرے نبی کے قدموں میں ملی. کلمہ پڑھا تھا نا. جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا کافر کے ہاتھ میں تھے، کلمہ پڑھا آزادی ملی، نبی کے قدموں میں جگہ مل گئی. کہنے لگا اوہو تجھ جیسا جادوگر کوئی نہیں، معاذ اللہ. مگر میں نے بتانا تھا. کافروں کو بھی پتا تھا کہ نبی غیب. اور آج مسلمان کہلانے والے کہیں نہیں ان کو کیا پتا، تو وہ جان لیں جو نبی کے علم کا انکار کرتے ہیں نبی کا کچھ بگاڑتے نہیں، اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں. ہم اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں نبی ذاتی طور پر نہیں، اللہ کی عطا سے جانتے. اب اللہ نے کتنا نوازا. جب اللہ فرما رہا ہے جو نہیں جانتے تھے سکھا دیا، تو ہم اب اس میں سے کچھ نکال سکتے. اونچی میری کتاب سفید و سیاہ پڑھ لو، والد صاحب کی کتاب ذکر جمیل پڑھ لو، پورا بیان ہے. میں اس میں سے آپ کو مزید انشاءاللہ آئی ہے بات تو ذرا سمجھا دوں گا، تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے یہ جو اعتراض کرتے ہیں ان کا کوئی سر پیر. اونچی گئی ہے. ہاں ہم نے اپنا عقیدہ صحیح رکھنا ہے، اور اگر کوئی لڑے تو اس سے لڑنا نہیں. بھئی ہمارے پاس فضول ٹائم نہیں. جاؤ تم نہیں مانتے نہ مانو، ہم مانتے ہیں. ہاں کسی نے بحث کرنی ہے تو جاؤ عالم کے پاس جاؤ، ہم سے بحث نہ آئے نا، ہم سے بحث کریں. اب میں ان کے حوالے بھی سنا دوں گا آپ کو.
تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ ان کے پاس بھی کچھ ایسی بات نہیں ہے جس سے وہ انکار کر سکے. ہم الحمدللہ پورے یقین سے کہتے ہیں رب تعالی نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، علم عطا. یہ بحث ہے پوری، انشاءاللہ بیان آئے گا، کریں گے. گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.